السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے 50 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوباً، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا، مگر، عابری، عبور کرنے والے ہو، سبیل، راستہ، حتی، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، مرضی، مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد، یا آئے کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ، ماء، پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا، اور پھر مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، غفورا، بہت معاف کرنے والے، غفورا، بخشنے والے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں پڑھا تھا، جس میں ہمیں شراب اور جوئے کے گناہ کو اس کے نفع سے بڑا قرار دیا تھا۔ اس پر بہت سے مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی تھی، مگر بس پیتے رہے تھے کہ ہم اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف ہمارے لیے کھانا پکایا اور پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب پلائی، شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے امام بنایا۔ میں نے پڑھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، ہے کہ اس سے آیت کے معنی کچھ سے کچھ ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس پر لوگوں نے نماز کے اوقات میں شراب کو ترک کر دیا، یہاں تک کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 91 نازل ہوئی، جس میں شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا۔ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، یہاں بتایا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو مسجد سے مجبوری کی صورت میں گزر سکتے ہو، لیکن ٹھہر نہیں سکتے ہو۔ تم مرضی او علی سفر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں جن کے کرنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس آیت میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا صرف عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گھر میں لیٹی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سامنے سے ہٹا دیتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص کو ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا تھا تو انہوں نے تیمم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے۔ تجدوا ماء، پانی نہ پانے کی صورت میں یہ بھی ہے کہ پانی میسر ہی نہ ہو، اور یہ بھی کہ بیماری یا عذر کی بنا پر پانی استعمال نہ کیا جا سکے۔ صعیداً طیباً سے مراد پاک مٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیمم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ صرف ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر اس میں پھونک مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا جائے۔ بعض احادیث میں 2 دفعہ بھی زمین پر ہاتھ مارنے اور کوہنیوں تک ملنے کا ذکر ہے۔ علم، کیا نہیں، تارا، آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے،
یشترون وہ خریدتے ہیں الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا یہ کہ تم بھٹک جاؤ، السبیلا راستے سے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتے ہیں باعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ ولیًا دوست، وکفا باللہ اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ نصیراً مددگار۔ پہلے مشرکین کے طرز عمل سے تنبہ کرنے کے بعد درمیان میں ضرورت کے کچھ مسائل، شراب، نماز اور تیمم کا ذکر کرنے کے بعد یہود کے فریب اور ان کی دشمنی کا تفصیل سے ذکر شروع ہو گیا ہے۔ یہود کو تیمم میں بھی مسلمانوں سے حسد تھا، اسی حسد کی بنا پر وہ خود مسلمان ہونے کی بجائے چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں۔ نصیبا من الکتاب یعنی انہیں کتاب کا کچھ حصہ ہی ملا ہے، باقی ضائع کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ جو حصہ ملا ہے ان کے الفاظ ملے ہیں، عمل کا حصہ عطا نہیں ہوا ہے۔ من الذین ہادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلمہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو، ام مواضعہ اس کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتی ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور سنو تم، غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ، وراعنا اور راعنا کہتے ہیں لیشم منہ موڑتے ہوئے، بألسنتہم اپنی زبانوں سے، وطعنن اور عیب لگاتے ہیں فی الدین دین میں، ولو اور اگر انہم بے شک وہ، قالو وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور دیکھیے ہمیں، لکانا خیر لہم تو البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، واقوام اور زیادہ درست، ولکن لعنہم اللہ لیکن لعنت کی ان پر اللہ تعالی نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس نہیں ہے وہ ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے۔ اما مواضعہ اس سے مراد تحریف معنوی ہے، مثلاً قصہ ذبیح کا تعلق اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بِأَلْسِنَتِهِمْ یعنی زبان کو توڑ مروڑ کر، راعینا کہتے تھے جو توہین کا ایک کلمہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم سنتے تھے تو ظاہر میں سمعنا کہتے تھے، مگر ساتھ ہی وعصینا بھی کہہ دیتے تھے۔ مثلاً عصینا کی بجائے اطعنا، اور غیر مسمعین کی بجائے صرف اسمع، اور راعینا کی بجائے انظرنا تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، مگر افسوس یہ کہ بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا یہ کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پھر ہم پھیر دیں گے انہیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں گے ان پر، کما جیسا کہ لعنا لعنت کی ہم نے اصحاب السبت ہفتے والوں پر، وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ یہود کی شرارتوں کو بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ایمان کی دعوت دی اور ہر درمی سے احکام خداوندی بجا لانے پر وعید سنائی ہے، کیونکہ یہود عالم تھے اور علم و معرفت کے باوجود ہٹ درمی سے کام لے رہے تھے۔ اس وعید کا تعلق یا تو قیامت کے دن سے ہے کہ دنیا میں چہروں کو مسخ کر دینا مراد ہے، اور اصحاب سبت جیسی لعنت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا تمہیں بھی ویسا ہی بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت سے پہلے شکلوں کے بدل جانے، زمین میں دھنس جانے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہوں گے۔
اللہ بیشک اللہ تعالی لا یغفرو نہیں بخشیں گے ان یشرکا یہ کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفرو اور وہ بخش دیں گے ما دون ذالکا جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہیں گے، ومن اور جو کوئی یشرک شرک کرے گا باللہ اللہ تعالی کے ساتھ، فقد افترا پس تحقیق اس نے گھڑ لیا اسمًا عظیما بہت بڑا گناہ۔ یہود کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اب اس آیت میں بتایا ہے کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کے وجہ سے ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہیں، اللہ کی مرضی کے تحت ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے، جسے چاہیں گے سزا دے کر چھوڑ دیں گے، مگر شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف یزکون جو پاک قرار دیتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یزکی پاک کرتے ہیں من یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں، ولا یظلمون اور نہ ہی وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلا دھاگے کے برابر۔ فتیلہ کہتے ہیں اس پتلے دھاگے کو جو کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ میں نظر آتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ جیسے کہ یہود اپنے آپ کو پاک باز اور مقدس کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ انظر دیکھو کیفا کس طرح یفترون وہ گھڑتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ پر الکاذبہ جھوٹ، وکفا اور کافی ہے بھی اس کا اسمن گناہ ہونا مبیناً کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے یہ جھوٹے دعوے اور اللہ تعالیٰ پر افطرا ہی ان کے سخت گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔